دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اس وقت تقریباً کوئی 4300 مشنیں یا ڈینامینیشنز ہیں، اور جب ہم بدعتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو 5900 سے زیادہ بدعتیں ہیں۔ تو ان 2000 سالوں میں، یعنی اگر ہم یہ کہیں ارشاد اعظم کے دیے جانے کے بعد یا مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، اگر خدا کے کلام نے زندگیوں کو، کلیسیاؤں کو، قوموں کو بدلا، تو پہلی اور دوسری صدی میں، پہلی صدی میں ہی بلکہ 60ویں عیسوی میں ہی جب اناجیل لکھی جا رہی تھی، بدعتوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا، اور وہ بدعتیں جو اس وقت جنہوں نے جنم لیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس اس طرح جیسے آپ کے پاس آج بائبل ہے، لوگوں کے پاس صرف اس طرح سے بائبل نہیں تھی، اناجیل لکھی جا رہی تھی، وہ اس پروسیس کو کہہ لیں اس میں تھی، لیکن لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح سے نیا عہد نامہ نہیں تھا جس طرح آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن آج دنیا میں 15ویں صدی کے بعد جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا دنیا میں، تو پھر 16ویں صدی میں بائبل مقدس کے جو تراجم تھے، جو ٹرانسلیشنز تھے، وہ دھڑا دھڑ ہونے لگے، اور جیسے جیسے ٹرانسلیشنز ہوتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، اگر آپ نے کبھی کلیسیائی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو اس وقت سے ہی بدعت کی بہتات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اس وقت تقریباً 4000 سے زیادہ بائبل مقدس کے ترجمے ہمارے پاس مختلف زبانوں میں ہیں۔ پاکستان میں صرف 32 زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، جو بشپ چندو رے اور ان لوگوں کے کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو آج آپ لوگوں کے پاس ٹرانسلیشن ہے، اس ٹرانسلیشن میں اتنی غلطیاں ہیں کہ میں اس کو کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا، اور میں نے لوگوں سے مانگ کر، کیونکہ میری جو پرانی بائبل میرے پاس تھی وہ پھٹ گئی تھی، تو میں نے کسی سے مانگ کر، راجر سے مانگ کر یہ بائبل لی، اور پھر اس کو میں نے اپنے پاس رکھا۔ اس ٹرانسلیشن میں اور اس میں فرق کیا ہے، یہ تو میں آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ اس کے لیے الگ کوئی سیمینار یا کوئی سیشن رکھنے کی ضرورت پڑے گی، جس میں ہم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھیں اور 15ویں صدی سے یا 5ویں صدی سے یا 4تھی صدی سے شروع کر کے آج یہ ترجمہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو 1992 میں ہوا، اور جس کے جتنے بھی اکابرین تھے، یا جس کا ٹرانسلیشن کمیٹی کا جو چیئرمین تھا وہ بھی پینتیکاسٹل تھا، جبکہ یہ کام کسی پینتیکاسٹل کا نہیں، یہ پریسبیٹیرین یا پھر اینگلیکن چرچ کا کام تھا، اور آج بھی وہی دنیا میں کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو بائبل آپ کے پاس ہے، یہ بائبل پاکستان میں کبھی بھی پرنٹ نہیں ہوئی۔ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور آخری ٹرانسلیشن جو میرے ہاتھ میں ہے یہ 1907 میں شروع ہوا، 1917 تک اس کی ٹرانسلیشن ہوتا رہا، یہ بھی انگلینڈ میں پرنٹ ہوا اردو زبان میں۔ یہ چند ہی باتیں صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام، وہ بائبل جو میرے اور آپ کے ہاتھ ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے،
وہ اتنی شدت سے یہ بدعتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، میں ایک جگہ حاضر تھا تو وہاں ایک بیٹی مجھے کہنے لگی جی وہ وہاں وائس کی کتاب میں ایسے لکھا۔ میں نے کہا بیٹا وہاں ایسے نہیں لکھا۔ کہنے لگی نہیں، وہ بڑی جسے کہنے چاہیے شتوبت سے، کانفیڈنس کے ساتھ کہنے لگی۔ میں نے کہا چلے آپ ایسے کریں کہ آپ بیٹا مجھے وہ آیت پڑھ کر سنا دیں، نکالیں، حوالہ نکالیں اور مجھے پڑھ کر سنا دیں۔ اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ساری آیات مجھے زبانی یاد، میری بائبل تو کھلی گئی تھی تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ پڑھ کے سناؤ۔ اب وہ پڑھ رہی ہے، وہاں وہ آیت نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک اور دوسری آیت مجھے پڑھ کر سنائی۔ میں نے کہا بیٹا یہ بھی ایسے نہیں ہے۔ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا پڑھ کے سناؤ۔ میں تو وہ جانتا ہوں، وہ سمجھتا ہوں جو بائبل میں لکھا ہے۔ باقی ماڈریٹر صاحب یا پوپ صاحب یا بشپ صاحب یا دنیا کے اسکالرز اور دنیا کے رائٹرز اور مفسر کیا کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے اس بات سے غرض ہے خدا کا پاک روح خدا کے کلام میں کیا لکھواتا ہے، کیا لکھا ہے، میں صرف اس کو جانتا ہوں۔ دوسری کمی یہ ہے کہ آج کے دور کے جو نوجوان ہیں، جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں۔ ماں باپ بھی بڑے خوش ہیں، ہمارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، نہ انہیں اردو آتی ہے نہ انہیں انگریزی آتی ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے ایم اے پاس ہیں، غلط انگریزی بولتے ہیں۔ اردو خیر اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ آج 99% لوگ اردو غلط پڑھتے ہیں، ان کو حوالہ تک نہیں پڑھنا آتا۔ اس کا سبب کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں پر ہمارے پاس خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں۔ اسی خداوند لکھا ہے ہم کے پاس آیا جسے ہم ارشاد اعظم کے نام سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں یہ ارشاد اعظم ہے، میں اس سے متفق ہوں۔ کیا کہا یسوع نے؟ جن باتوں کی تم نے مجھ سے، کیا لکھا ہے؟ جن باتوں کی تم نے مجھ سے تعلیم پائی ہے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ اپنی من گھڑت انجیل اور اپنے من گھڑت حوالے نہ کریٹ کرو۔ جس کی تعلیم میں نے تمہیں دی ہے، جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تیموتھیوس کو جو پولس خط لکھ رہا ہے وہ قید میں ہے، اس کی 52 سال عمر ہے اور 22 سال کا نوجوان ہے۔ تیموتھیوس اکیلا ہے، کنوارا ہے اور وہاں پر افسس کی کلیسیا میں خدمت کرتا ہے، اور اس کو وہ بتاتا ہے کہ جو باتیں تم نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں پہ سپرد کر جو اوروں کو سکھانے کے قابل ہوں۔ اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر میں جیتا ہوں تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور میری روز دعا ہے، ہر روز دعا کرتا ہوں کہ خداوند جب تو مجھے اس دنیا سے اٹھائے، میں منت کرتا ہوں کہ میں اس وقت بھی تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اس حالت میں مجھے لے جانا تو ہے۔ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ تو یہ تو جانا تو ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن میں دعا کرتا ہوں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ کلیسیا جو ہے، جس کو آج ہم کلیسیا کہتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، یا متی کے انجیل اس کا 16واں باب پڑھ کر دیکھیں، متی کے انجیل میں مسیح یسوع کہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے
میں اس ایمان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور کیا لکھا ہے اس پر؟ عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. ایسی کلیسیا بناؤں گا. عید پینتیکوست میں کلیسیا نے جنم لیا. 18 ملکوں کے 18 زبانیں بولنے والے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے روح القدس کے وسیلے خدا کے کلام کو سنا، اور وہاں لکھا ہے کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا یہ مقدس پطرس میری زبان میں بات کر رہا ہے. صرف 3 منٹ کا آواز کیا تھا مقدس پطرس نے، اور 3000 لوگ ایمان لائے تھے. مجھے 45 سال ہو گئے ہیں انجیل سناتے ہوئے. سوال یہ ہے کہ وہ کلیسیا جس کا ذکر مسیح خداوند کرتا ہے، جس کا ذکر پولس رسول کرتا ہے، جو عید پینتیکوست کے روز جس نے جنم لیا، جس کے میں اور آپ ممبرز ہیں، اس کلیسیا کا کام کیا ہے؟ اگر کلیسیا کو اپنے کام کا نہیں پتا تو پھر کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ اور اگر کچھ نہیں کر رہی تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کے وجود کی ضرورت باقی نہیں بچتی. تو پھر تو بدعتیں جو ہیں وہ آئیں گی اور بدعتیں حکومت کریں گی، کیونکہ کلیسیا اپنا کام نہیں کر رہی. مجھے اگر کوئی پوچھے کہ کلیسیا کا کام کیا ہے، تو میری نظر میں کلیسیا کا پہلا کام میرا اور آپ کا، آپ جو بڑے کلیسیا کے دعوے دار ہیں، یا آپ کلیسیاؤں کے بڑے زبردست ممبرز ہیں، بڑے بڑے خادم ہیں، بڑے بڑے مبشر اور ایلڈر ہیں، ہم جن لوگوں پر کلیسیا مشتمل ہے، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلیسیا کا پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو یسوع کو نہیں جانتے ان سے تعارف کروائیں، مسیح یسوع کا انٹروڈکشن کروائیں. کچھ لوگ شاگردوں کے پاس آئے، یونانی تھے، انہوں نے کہا ہم یسوع کو ملنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ جانتے ہیں تو پھر تو یسوع سے ملا سکتے ہیں. اگر وہ ابھی باہر سے آئے اور وہ آ کر کہے جی مجھے پادری اصغر سیمول سے ملنا ہے، اگر ہم اصغر سیمول صاحب کو جانتے ہیں تو پھر تو ملا سکتے ہیں. اور اگر نہیں جانتے تو پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جس سے پوچھیں گے وہ جانتا ہے نہیں جانتا، وہ کسی کا بھی نام لے دے گا، ہم اصغر بشیر کے پیچھے چڑھ جائیں گے. تو شاید یہی ہے یسوع کو متعارف کروانا کلیسیا کی پہلی ذمہ داری ہے. جو کلیسیا، جو ایماندار میری بات جان سے سن لے، جو کلیسیا خداوند یسوع کو اپنے لوگوں سے، اپنے گھرانے سے، اپنی کلیسیاؤں سے انٹروڈیوس نہیں کرواتی، اس کا تعارف یسوع کا نہیں کرواتی، وہ کلیسیا کوئی کام نہیں کر رہی. نکمی اور نکھٹو کلیسیا. اور جب نکمی اور نکھٹو لوگ ہوں گے تو پھر بدعتیں تو بڑھیں گی. یہ تو قدرتی سی بات ہے، یہ تو نیچرل ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم یسوع کا انٹروڈکشن کیسے کروائیں گے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع کون ہے، یسوع کیا نہیں ہے، یسوع کون ہے، روح القدس کیا نہیں ہے، روح القدس کون ہے. کیونکہ یہ پرسنالٹیز ہیں، شخصیتیں ہیں، اور شخصیت اس طرح کی ہیں کہ شخصیت کا قدرتی جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ شخصیت کہتے ہی اس کو ہیں جس کے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی محبت، کوئی پیار رکھا جا سکتا ہے. پتھروں سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ لکڑی کے، پتھر کے، سونے کے، ان سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ رشتہ تو جیتے جاگتے انسان سے ہوتا ہے.
اور خداوند یسوع کو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے، بڑی باتیں جو آپ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا غلط کرتے ہیں، یہ مجھے مس انٹرپریٹ نہیں کرنا، آپ غلط نہیں کرتے، لیکن صرف ایک سوال آپ کے دل میں ڈالنا چاہتے ہوں، کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ وہ دو شخص جو یروشلم سے اماوس کی راہ پر جا رہے تھے، یسوع تو ان کے ساتھ چل رہا تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ یسوع آپ ان کے بیچ آ کھڑا ہوا اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ یسوع ہے۔ تو یسوع کو جاننے کے لیے یسوع سے رشتہ اور یسوع سے ناطہ ہونا بہت ضروری، اس سے تعلق ہونا بہت ضروری، اور اگر یسوع سے کوئی رشتہ ناطہ یا تعلق نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم 2 نمبر کے بجائے 3, 4, 5 نمبر کے چاہیے۔ مسیحی وہ ہے، میں آفس میں کام کرتا تھا تو وہاں میرا جو سپرڈنٹ تھا وہ یہ امریکن ایمبیسی میں انگلش گرامر پڑھاتا تھا، تو جو سپرڈنٹ تھا مجھے کہنے لگا کہ عزیز صاحب آپ کرسچن ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ ہمیں تو پتہ آپ کرسچن ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کسی نے غلط بتایا، میں تو کرسچن نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ اس کا کہا تھا میں تو ہندو ہوں۔ میں کہا جی میں کرسچن نہیں ہوں، میں تو کرسچن ہوں۔ مقصد میرا یہ تھا کہ جب میں کرسچن کہوں گا تو پھر یہ سوال کرے گا، میں یسوع کا انٹروڈکشن تو کرواؤں گا، میں کرسچن ہوں، کرائسٹ ان CHRISTIAN، کرسچن کے یہ سپیلنگز ہیں، یعنی وہ انسان، وہ شخص، وہ خاندان، وہ کلیسیا جو کرسچن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کے اندر مسیح یسوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کرائسٹ ان نہیں ہے تو پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں، پھر میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اب دوسرا سوال جو کوئی انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو پہلا طریقہ ہے کہ ہم خداوند یسوع کو انٹروڈیوس کروائیں، پر کیسے؟ اس کا انٹروڈکشن لوگوں سے کیسے کروائیں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام 2 دھاری تیز تلوار سے زیادہ، میں نے بڑی تلواریں دیکھی ہیں بچپن میں، ہم دیہاتی لوگ تھے، اس وقت یہ بندوقیں وغیرہ نہیں تھی، میں نے کبھی ایک تلوار کی 2 دھاریں نہیں دیکھی، ہمیشہ ایک تلوار کی ایک ہی دھار دیکھی ہے، کبھی میں نے 2 دھاریں نہیں دیکھی۔ جو تلوار ہے جس کی ایک ہی دھار ہے وہ ایک ہی سائڈ سے کاٹتی ہے اور پھر کاٹتی چلی جاتی ہے، لیکن جو 2 دھاری تیز تلوار ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ دونوں طرف سے کاٹتی ہے اور پھر کاٹتی چلی جاتی ہے۔ چند دن پہلے مجھے سوال کسی نے کیا تھا اور اس نے کہا جی جب ہم سلیمان بن داؤد کے غزل الغزلات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ 7ویں اور 8ویں باب میں اپنی محبوبہ کی جب تعریف کرتا ہے تو پھر اس کے پستان اور چھاتیوں کا ذکر کرتا ہے، تو میں نے کہا اس میں گناہ کیا ہے؟ اگر وہ کلیسیا ہے، دلہن ہے، خاتون ہے، کلیسیا ہے، ماں ہے، تو پھر تو انکمپلیٹ باڈی تو خدا کو پسند نہیں۔ تو میں نے کہا وہ 2 جو چھاتیاں ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اس کو خوبصورت بناتی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ جن بچوں کو کلیسیا جنم دیتی ہے، وہ کلیسیا کے وہ بچے جو نیو بورن بیبیز ہیں، جو نئے سرے سے خداوند کو قبول کرتے ہیں، وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کیونکہ ہماری عام دنیا میں تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے خدا اس کے دودھ کا، اس کے
خوراک کا، اس کی روٹی کا انتظام کرتا ہے. اور یہی کلیسیا میں ہے. کلیسیا کے ہاں جب نوزاد بچے ایمان کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ پرانے عہد نامے میں سے اور نئے عہد نامے میں سے اپنے نوزاد بچوں کو جو مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں ان کو خدا کے کلام کے دونوں حصے سکھائے جائے. وہ دونوں سے پیے اور دونوں سے پی کر خوشنما، خوبصورت، طاقتور اور زندگی میں آگے بڑھے. یہ کلیسیا کا کام ہے، صرف اس کلیسیا کا جو کلیسیا جانتی ہے کہ یسوع کون ہے، جو کلیسیا جانتی ہے کہ اس کا کام کیا ہے. کام یہ ہے کہ وہ روحانی بچوں کو جنم دے. اور اس کہتا ہے مجھے تمہاری طرف سے درد ذہ کے درد لگے ہیں، میں درد ذہ میں مبتلا ہوں، میں روحانی بچوں کو جنم دینا چاہتا ہوں، میں اس درد میں مبتلا ہوں. جب مجھے دل کو چین ہے نہ رات کو چین ہے. سبب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس سے پہلے کہ خدا مجھے بلا لے میرے روحانی بچے ہوں اس دنیا میں. ویسے تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جب تک خداوند کی خدمت 30 سال تک وہ خدمت کرتا رہا. دمشق کی راہ پر جب یسوع اس پر ظاہر ہوا تو 30 سال تک وہ روحانی بچوں کو جنم دیتا رہا. اور یہ کلیسیائیں اس کے روحانی بچے ہیں جو اس وقت بھی قائم تھیں اور آج بھی قائم. دوسری بات، کلیسیا کا کام یہ ہے کہ وہ روحانی بچوں کو جنم دے، یسوع کو انٹروڈیوس کروائے. اور پھر دوسرا کام کیا ہے کہ وہ ان بچوں کو جو پیدا ہوئے ہیں ان کی پرورش کرے، یا ان کی کہہ لیں ان ادر ورڈس کہہ لیں کہ اس کی ٹریننگ کرے، تربیت کرے، ان کی تربیت کرے. یہ کلیسیا کا کام ہے. اور مدرس ڈے پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شاید 9th 10th میں تھا، میں نے فلم دیکھی تھی جیرا بلیک، منور ظریف کی تھی. اس فلم میں وہ جیب کترا ہوتا ہے، بھاگتا ہے، چوری کرتا ہے، اپنے گھر میں چھپ جاتا ہے. پولیس آتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں کو جب ملتے ہیں پولیس والے کو کہتے ہیں یہ تو انتہائی ایماندار اور بڑی شریف زادی ہے، اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا. وہ چلی جاتے ہیں، پولیس چلی جاتی ہے. پھر وہ جہاں چھپا ہوتا ہے وہاں سے اپنی ماں کے پاس آ کر ایک بات کرتا ہے. کہتا ہے ماں میں نے تو یہ سنا تھا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، پر تیرے تو پیروں میں سلیپر ہی تھے، تو ننگے پاؤں ہے. یہ بات مجھے اس وقت کبھی سمجھ نہیں آئی، یہ بڑی دیر بعد سمجھ آئی. وہ ماں جو اپنے پاؤں کے سلیپر کو اپنے بچوں سے، تربیت سے، ان کی کانٹ چھانٹ سے، ان کی ٹریننگ سے جو باز رکھتی ہے، وہ بچے کبھی ایماندار بچے نہیں ہوتے. لکھ لیں، ایسے نہیں بچے بڑے ہو کر بڑی شخصیتیں بنتے. ماں کا کردار اس میں 100% شامل ہوتا ہے. اور پیروں کی جنت اس وقت ملتی ہے جب بچے اپنی ماں کی فرما برداری کرتے ہیں. اور بچے فرما برداری اس وقت کرتے ہیں جب ماں جو چھڑی کو اپنے بیٹے سے باز رکھتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنے بیٹے سے کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے. ان سے لاڑ ہی پڑے گی لوگوں کو. ماما کو دن لاڑ نہیں، میں تو حیران رہ جانا. یہ دن لاڑ کر دیا نے، انہیں کو لاڑ کر دیا نے. بچے منہ سے کھڑو کے گالاں کٹ دیں، بریاں گلاں کر دیں، سب کچھ کر دیں. چلو کوئی بڑا ہو کے سیکھ جائے. بڑا ہو کر کیا سیکھے گا؟ بچے کی اس راہ میں تربیت کر، اس راہ میں بچے کی. اب میں کیا بدلوں گا؟ مجھے کون بدلے؟ اگر میری ماں اس وقت سوچتی کوئی نہیں جب یہ پادری بن جائے گا، یہ سمجھ جائے گا، تو کب سمجھوں گا؟
ماں کی گود میں. آپ نے ہمیشہ فارمز بھرے ہیں، لکھتے ہیں جی اپنی مادری زبان لکھیں. آپ لکھتے ہیں، میں بھی لکھتا ہوں. پیو گونگا ہے؟ پیو کی زبان کوئی نہیں ہے؟ اس کی ہے، پر مادری زبان کیوں ہے؟ کیونکہ بچہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ بات سیکھتا ہے جو اس کی ماں کے ہونٹوں سے اسے ملتی. پہلی بار ماں کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھتا ہے، اور پھر جو دیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس کی زندگی کا اس کی مادری زبان بن جاتی ہے. نہ صرف تربیت کرے، یہ کلیسیا کا کام ہے. پہلی بات کیا ہے کہ یسوع سے کیا کرے کلیسیا؟ لوگوں کو، ایمانداروں کو، مسیحوں کو، غیر مسیحوں کو، غیر قوموں کو کیا کرے؟ یسوع سے ان کا تعارف کروائے. دوسرا کیا ہے کہ وہ کلیسیا اپنے گھر میں، کلیسیا میں، خاندانوں میں بیٹوں اور بیٹیوں کی آنے والی نسل کی کیا کرے؟ تربیت کرے، ان کو سکھائے. اور تربیت کے لیے بنیادی اصول کیا ہے؟ مقدس لوکا نے جب اعمال کی کتاب کو لکھا تو اس کی پہلی آیت میں لکھا، اے معزز تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ، یعنی لوکا کی انجیل، معزز تھیوفلس میں نے پہلا رسالہ تجھے لکھا، اور پھر اس کی باتیں بتائیں. اور اس نے کہا اب میں دوسرا رسالہ لکھ رہا ہوں ان باتوں کے تعلق سے جو یسوع کرتا رہا اور سکھاتا رہا. ہم ساری زندگی سکھاتے رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. کر کے دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہیومن سائیکالوجی یہ ہے، چائلڈ سائیکالوجی یہ ہے کہ بچہ یا بڑا یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ 80% دیکھ کر سیکھتا ہے، 8% کتاب سے پڑھ کر سیکھتا ہے، 10% وہ سن کر سیکھتا ہے، اور 2% وہ ادھر ادھر کو، جس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں، وہ اسے سیکھتا. ہم 80% کا ڈپارٹمنٹ بھول جاتے ہیں. ہم جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ کبھی کر کے نہیں ان کو دکھاتے. آؤ ادھر آؤ، بیٹھو، باؤ، اپنی بائبل لاؤ، حوالہ کرو، یہ کرو، وہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کتنے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور اپنی بائبل چرچ آتے وقت ساتھ لے کر آتے ہیں؟ جب وہ ساتھ نہیں لاتے تو بچوں کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ بائبل اٹھا کر چلنے پھرنے سے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے تو پھر بچے بھی تو آپ کے ہی ہیں. تیسری اور آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یسوع سے لوگوں کا انٹروڈکشن کروائیں. یہ کلیسیا کی ذمہ داری، اٹس ریسپانسبلٹی رادر لائبلٹی. یہ لائبلٹی ہے کلیسیا کی. پھر کلیسیا کی لائبلٹی ہے کہ وہ تربیت کرے. اور پھر تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ کلیسیا ایسے لوگوں کو تیار کرے جن کے لیے یسوع نے کہا پس تم جا کر، کیا لکھا ہے؟ جا کر، پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ جڑا ہاتھ یاد ہے ادھر چلے جاتے ہیں، جڑا ہاتھ یاد نہیں دیتا ادھر نہیں جاتے. یہ تو کرسچینٹی نہیں، یہ تو خدمت نہیں، یہ تو کلیسیا کا کام نہیں ہے، یہ تو کلیسیا کی ذمہ داری نہیں ہے. کلیسیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ تعلیم دو. کس بات کی؟ جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں، جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں ان باتوں کی تعلیم دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو باتیں میں نے تمہیں نہیں سکھائی وہ نہیں بتانی. جو باتیں میں نے تمہیں نہیں سکھائی وہ نہیں بتانی.
میں نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں زندگی میں، بڑے ناول، بڑی کہانیاں، بڑے ادب، شعر اور یہ اور وہ، بہت ساری زبانوں میں، 5-6 زبانوں میں نے ادب کو، لٹریچر کو پڑھا ہے۔ مجھے بہت ساری باتیں 80-90% باتیں زبانی یاد ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے مجھے چنا ہے، مجھے دیا ہے تاکہ میں لوگوں کو وہ باتیں سکھاؤں جو خداوند نے مجھے دی ہیں، اور ان باتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں کئی رات سے جاگتا ہوں۔ آج بھی میں جاگتا ہوں اور پھر خداوند سے پوچھتا ہوں، خداوند بتا، کل سرٹیفکیشن کی عبادت ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لوگوں کو بتاؤں؟ تو جو میرے قریب ترین لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، میں نے ان کو ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے کیا بتانا ہے، میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں روز مانگتا ہوں، جاگتا ہوں، خداوند سے پوچھتا ہوں، خداوند تیری مرضی کیا ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں سیکھا یہ ہے کہ بہترین واز وہ ہے جو گھٹنوں پر قدم حاصل کرتا ہے۔ دعا میں، گھٹنوں سے مراد ہے دعا میں۔ اب جن کے پاس دعا کرنے کا ٹائم نہیں، وہ بزی بڑے ہیں، تو کیا لیں گے خدا سے اور کیا دیں گے آگے؟ وہ کیا کریں؟ ان باتوں کی تعلیم دیں جو انہوں نے خداوند سے سنی، انسانوں سے نہیں۔ انسان تو اپنی سنائیں گے، اپنی باتیں کریں گے، وہ تو اپنے فائدے کی بات کریں گے نا۔ وہ خداوند خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ تو بعد کی بات ہے، وہ ان کے پاس اپنا بھی کلام ہے۔ شیطان اپنی بات کر رہا تھا، ابلیس نے ہمیشہ اپنی باتیں کی، بدروحوں نے اپنی باتیں کی، پر خداوند کا کلام جب وہ برستا ہے تو پھر مردے جی اٹھتے ہیں۔ جب خدا کا کلام برستا ہے تو پانی میں بن جاتا ہے۔ جب خدا کا کلام برستا ہے سمندر سوکھ جاتے ہیں۔ جب خدا کا کلام برستا ہے تو کوڑی شفا پاتے ہیں۔ جب خدا کا کلام برستا ہے آسمان کھل جاتا ہے۔ یسایہ روز کہتا ہے خداوند مجھے شاگرد کے کام دے۔ 2000 دفعہ پرانے عہد میں لکھا ہے، 2000 دفعہ لکھا ہے، اے خداوند مجھے شاگرد کے کام دے اور مجھ سے بات کر، مجھ سے کلام کر، مجھ سے بات کر، مجھے سکھا، مجھے اپنا آئین دے، تاکہ جو کچھ تو مجھے دیتا ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں اور تھکے باندھے کے لیے تسلی کا کلام ان تک پہنچاؤں، اطمینان کا، تسلی کا۔ عزیزو، آج ایک بڑی خاص تقریب ہے، میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہے، سب کو پتہ ہے، میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں، میری زندگی کا کب اختتام ہو جائے، خدا کرے کہ یہ سال پورا ہو جائے اور ہم اس سرٹیفکیشن کو کر سکیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اور کتنا عرصہ جیتا رہوں گا، یہ خدا وہ جانتا ہے، لیکن میری جو فزیکل سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کیا پتہ ہے۔ اس لیے میری بڑی خواہش تھی کہ آج کی یہ تقریب کا انعقاد کیا جائے، اور شکر ہے خداوند کا کہ آج یہ وقت آ گیا، اور میں نے یہ مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے بدل و جان اپنی زندگی کے ساتھ جنگ کر کے میں نے خدا کے کلام کو ان لوگوں تک پہنچایا، مسیح یسوع کو انٹروڈیوس کروایا ہے ان سے۔ اب یہ بھول جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی، میں نے ان کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کی ہے،
میں نے انہیں وہی کلام سنایا ہے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں بتائیں۔ یہ سچ بات ہے کہ میرے پاس بے شمار باتیں ہیں ادھر ادھر سے سنانے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ میرے بہت ساری کتابیں، ہزاروں میں نے کتابوں کا بہت ساری 5-6 زبانوں میں کتابوں کا مطالعہ کر رکھا ہے، ایسے نہیں ہوں۔ تو میں خدا کا آج بہت شکر کرتا ہوں، خداوند نے آج میرے ان عزیزوں کو یہ وقت دیا ہے کہ وہ اپنی سال کی ٹریننگ جو ہوئی ہے اس کو مکمل کریں اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ میں پھر بتا دوں، یہ پادری نہیں بن گئے، یہ یاد رکھنا، یہ اپنا آپ کو پادری یا بشپ یا اپنا آج کل جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ نہیں لکھ سکتے، نہ یہ کریں گے نہ لکھیں گے۔ ان کے سرٹیفکیٹ پر میں نے یہ باتیں لکھ دی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس لیے میں آج بے حد خوش ہوں کہ جو خدا نے مجھے دیا تھا میں نے جانبداری سے ان تک پہنچایا۔ آپ سے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کو دعا میں یاد رکھیں، اس لیے نہیں کہ یہ بڑے 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 پختری بن جائیں، اس لیے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا خداوند ان سے بات کرے، اور جو خداوند ان کو بتائے یہ وہ آگے بتا سکے۔